تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 62 سے 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ترجمہ: یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، نصارہ مباہلے کے لیے راضی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین پر قائم رہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، ایمان نہ لائے اور ایمان سے روگردانی کر بیٹھے، اور آج تک ان کا یہی طریقہ ہے۔ ان کی موجودہ انجیل تحریف شدہ ہے، ان کا دین مصنوعی اور خود ساختہ ہے، لیکن وہ اپنے دنیاوی اغراض سیاسیہ اور غیر سیاسیہ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور دنیا بھر میں فساد کر رہے ہیں۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہی طریقہ رہا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ کہا اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ مفسدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ وعید اس وقت سے لے کر آج تک کے نصارہ اور آج کے بعد جو نصارہ حق سے اعراض کریں گے قیامت تک، ان سب کو شامل ہے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے نزدیک مسلم ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، اور وہ یہ کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ یہود و نصارہ کو معلوم تھا کہ ہمارے دین کی اصل تعلیم یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اگرچہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا، لیکن ان کے دین میں جو صحیح بات تھی وہ ان کو معلوم تھی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کو توحید کی طرف بلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس کو قبول کر لو۔ صحیح بات کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس آیت سے بعض لوگوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مسلمان عیسائیوں سے یہ بات کریں کہ ہمارا اور تمہارا جن چیزوں پر اتفاق ہے، دونوں قومیں مل کر غیر قوموں کو ان چیزوں کی دعوت دیں، یعنی یہود و نصارہ اپنے اپنے دین پر ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کریں اور توحید کی دعوت دیتے رہیں۔ الیاذ باللہ، آیت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کسی قوم کو دین کفر پر باقی رہنے کی اجازت دے۔ قرآن کسی قوم کو
کفر پر باقی رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر لوگوں کو صرف توحید کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت نہ دی اور وہ موحد ہو گئے تو یہ توحید اللہ کے ہاں معتبر نہیں جب تک کہ دین اسلام قبول نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔